جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعہ خان لاؤنج میں جی آیا نو، خوش آمدید. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی ہنگامی الرٹ آتا ہے، میرا کام ہوتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو اس چیز سے انفارم کروں. لیکن آپ کو پہلی بات یہ کہ یہ امکانات کا علم ہے، اندازوں کا علم ہے، غیب کا علم صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے. میں نے صرف یہ جو آسمان پہ آسمانی کونسل پہ یہ ستارے جب گھومتے ہیں تو میں نے صرف یہ اسیس کرنا ہوتا ہے کہ ان کی چال، ان کی جو نئی سرکولیشن ہے وہ زمین کو کہاں کیسے ہٹ کر سکتی ہے. آپ نے ہٹ ہونا ہے نہیں ہونا، اللہ نے آپ کو کیسے نوازنا ہے یا کیسے آزمانا ہے، یہ غیب کا علم ہے. تو سب سے پہلے جو نئے جوائن کرنے والے ہیں ان کو میرا پیار بھرا سلام، اور جنہوں نے اب تک جوائن نہیں کیا، یہ ریڈ گھنٹی کا بٹن ہے. اتنے ہنگامی الرٹس شاید آپ کو سامعہ خان لاؤنج میں ہی ملتے ہیں، لیکن پازیٹیوٹی بھی ہم دیتے ہیں جہاں پہ سمجھ میں آتی ہے. اور خدا نہ کرے، میں تو ہمیشہ آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ میں کچھ بھی بولوں، آپ نے کیا کرنا ہے، سنیے ضرور مجھے، تاکہ آپ ہیں تو میرا وجود قائم ہے. لیکن آپ نے کیا کرنا ہے کہ اچھے ستاروں کی جو ہے اللہ سے کن مانگنی ہے، کہ وہ بھی اللہ کے حکم سے ہی زمین پہ کن آنی ہے، اور برے ستاروں سے آپ نے رب کی امان مانگنی ہے. تھوڑا سا ٹرکی ہوم ورک ہے، عجیب سا کیوس ہے. اب مجھے وہ جو ہے چیزوں کی سمجھ آتی ہے کہ 24 نومبر پہ اتنا فوکس ملک میں کیوں کیا جا رہا تھا، تو مجھے بھی اب ستاروں کی چال سے ہی چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں. دوسرا، اگر آپ، یہ تو جنرلائز انفارمیشن ہوتی ہے، اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہیں اپنی پرسنل ریڈنگ کروانے میں، میں کسی بتانا صرف اس لیے پڑتا ہے کہ کسی کے ہاتھ بے وقوف نہ بنیے گا. مطلب میں نہ کسی ٹک ٹاک پہ ہوں، میں کسی جگہ چٹ چیٹ نہیں کرتی، میں کسی جگہ کلائنٹس کے ساتھ باتیں نہیں کرتی ہوں. میرا اور آپ کا تعلق یا میرے اور آپ کے درمیان میں جو برج بن سکتا ہے وہ یہ نمبر ہے جو ادھر آپ کو نظر آ رہا ہوگا. اس کا ایک بھی ڈیجٹ آپ نے دائیں سے بائیں نہیں کرنا، ورنہ کسی مونسٹر کے ہتھے چڑھ جائیں گے اور پھر مجھے بہت تکلیف ہوگی. اگر کوئی آپ کو میرے نام سے بے وقوف بنائے گا تو مجھے اس کی سچ مچ بہت درد ہوگی. تو اب ہم کام شروع کرتے ہیں جی. اس ہفتے یہ جو ایک کچھ نئے الرٹس آنے والے ہیں، سچویشن کچھ اس طرح ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ ایک ستارے سے میں ہمیشہ آپ کو انفارم کیا کرتی تھی، اور میں اس کے بارے میں آپ کو کہا کرتی تھی کہ ننھے کے کارنامے، ننھے کی جو ہے وہ شیطانیاں، شرارتیں. ہونے کیا جا رہا ہے کہ مرکری تو الٹا چلنے جا ہی رہا ہے، ٹھیک ہے. مارس کو بھی جو ہے نا کوئی پرابلم آنے جا رہی ہے، مریخ کو بھی کوئی پرابلم ہونے جا رہا ہے. تو مجھے اس لیے آپ کو ایک خاص طور پہ وارننگ دینی ہے، اور یہ کچھ عرصہ جو ہے وہ کیئرفل ہوگا. یہاں پہ میں صرف آپ کو ہائی لائٹس دوں گی جو ابھی میرے پاس سچویشن ہے، اس میں تو میں صرف آپ کو ہائی لائٹس دوں گی تاکہ جو ہے آپ کو وہاں سے ہم اس سچویشن سے آگاہ کر سکیں. تفصیلات کے لیے آپ نے ویکلی ہاروسکوپ مس نہیں کرنا، کیونکہ میں ظاہر ہے آپ کو وارن کرنا ہے کہ یہ ہو کیا سکتا ہے اس وقت میں. ہائی لائٹس آپ کو ہم یہاں دیں گے، لیکن آپ نے ہاروسکوپ کو مس نہیں کرنا ان دنوں میں. اب یہ ٹائم جو ہے 20 جا رہا ہے. آپ کو پہلے میں بتاتی ہوتی ہوں کہ مرکری کرتا کیا ہے. مرکری کیا کرتا ہے، خواہ مخواہ الیکٹرانکس کی خرابیاں کرا دے گا، لوگوں کے درمیان مابین غلط فہمیاں جنم لینی شروع ہو جائیں گی. آپ کہیں گے کچھ، اگلا کچھ سمجھے گا، آپ کے موقف نہ ان کو سمجھ میں آئے گا نہ آپ کو سمجھانا آئے گا. تو یہ چیزیں، یہ اس کی طرف سے اس کی شرارتیں اس کی ہوتی ہیں، کیونکہ یہ تو سال میں 3 بار یہ اس کی موومنٹ ایسی ہوتی ہے، 3 ٹائمز. تو یہ سال کی تو لاسٹ موومنٹ ہے. لیکن جو مجھے ڈر لگا یا پریشانی ہوئی کہ میں آپ لوگوں کو انفارم کروں، کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ مارس بھی جو ہے نا وہ ذرا کمپلیکیٹڈ ہونے جا رہا ہے. تو مارس اور مرکری دونوں کیا کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کو الگ الگ ویڈیوز بھی ہم دیتے رہیں گے. اور تفصیلات کے لیے پلیز میری درخواست ہے
اپنے لیے نہیں، آپ کے مفاد کے لیے، کہ اس وقت آپ جو ہے ہاروسکوپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ جی ایریز میں پہلے میں ان کی بات کرتی ہوں۔ ایریز میں اب یہ 26 نومبر کو جو اس نے جگہ بدلنی ہے، یہ میری ایریز اسٹوڈنٹس کو ڈسٹرب کر سکتا ہے، آپ کے پیپر ورک میں مسٹیکس کرا سکتا ہے۔ جن ایریز نے ان دنوں میں اگر ٹریول کرنا ہے تو میری ان کو خاص طور پہ یہ تاکید ہوگی کہ SOPs فالو کیجئے، اپنے ڈاکومنٹس کا دھیان رکھیے، خدا نہ کرے کوئی چوری چکاری ٹائپ چیزوں سے میرے ایریز کو نہ گزرنا پڑے۔ تو یہاں پہ آپ نے اپنا بہت دھیان رکھنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے پھر یہاں پہ ان دا مین ٹائم جو ہے 7 دسمبر کو مارس بھی آ جاتا ہے۔ وہ کیا کرے گا؟ وہ یہاں پہ اس وقت کیا کرے گا؟ آپ کی لو لائف کے اندر معاملات کو خراب کر دے گا، آپ کے بچوں سے ریلیٹڈ آپ کے اندر پرابلمس پیدا کر سکتا ہے۔ تو اگر آپ کو زیادہ کیئرفل رہنا ہے وہ ہے 26 نومبر سے 16 دسمبر تک کا جو ٹائم ہے، اس میں آپ نے ذرا زیادہ کیئرفل رہنا ہے۔ جی اس کے بعد اگلا ستارہ آ گیا ٹورس، یعنی کہ برج سور کے جو لوگ ہیں۔ آپ کے ہاں یہ 26 نومبر کو جہاں پہ آنے جا رہا ہے، مالی معاملات میں بہت ہوشیار ہو جانا ہے، یعنی اپنے مال کو سنبھال کے رکھنا ہے، اسپینڈ تھرفٹ ہونے سے بچنا ہے، اگر پیسے کے معاملے میں کسی پہ اعتماد نہیں کرنا۔ پھر جو ادھر سے مریخ انکل بھی ڈسٹرب کرنے آ رہے ہیں، رشتوں کے مابین ٹورین سے کوئی چپکلش پیدا کرا سکتا ہے، گھر کے ماحول میں بدامنی لے کے آ سکتا ہے۔ تو جب تک 16 دسمبر نہ آ جائے ان دونوں ہاؤسز کو لے کے آپ نے ذرا کیئرفل چلنا ہے۔ اس کے بعد جی اگلا ستارہ آ گیا جیمنائی، یعنی کہ برج جوزا کے جو لوگ ہیں۔ آپ کے لیے تو یہ اسپیشل انجوائے کرے گا۔ ایک تو آپ کا رولنگ لارڈ ہے، اور جیسے میاں بیوی کے درمیان غلط فہمیاں، پارٹنرشپ میں اگر کام کر رہے ہیں پارٹنر کے ساتھ غلط فہمیاں پیدا کرا سکتا ہے۔ پھر ادھر جو وہ آئے گا وہ کیا کرے گا کہ اگر آپ کو میری تاکید ہوگی کہ اگر آپ کہیں بھی سفر کرتے ہیں نا جیمنائز، تو صدقہ دے کے آپ لوگوں نے ٹریول کرنا ہے، اور سسرال، ننہال، ددھیال، ہر قسم کی رشتہ داریوں میں کیئرفل ہو جانا ہے۔ یہ تو ضرور آپ نے یاد رکھنا ہے، سفر کی بسم اللہ آپ نے صدقہ دیے بغیر جیمنائز بالکل نہیں کرنی جب تک 16 دسمبر گزر نہ جائے۔ اس کے بعد اگلا ستارہ آ گیا کینسر، یعنی کہ برج سرطان کے جو لوگ ہیں۔ تو جی آپ کے یہ آئے گا جاب ایریا میں، مطلب جاب میں ایسی حرکتیں نہ کروائے کہ آپ کو آپ کے باسز کے سامنے اکاؤنٹیبل ہونا پڑے، کولیگز کے ساتھ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ، ماتحت سٹاف کو موقع نہ ملے کوئی ڈسیو کرنے کا، ہیلتھ ایریا میں اریٹیشن، بے چینی، کینسیرین، ان چیزوں کا آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ پھر وہ جو مریخ انکل آئیں گے، مارس انکل، فائنینشلی آپ کو بہت کیئرفل ہو جانا ہے، بلکہ کٹس لگانے ہیں، جہاں جہاں کٹس لگائے جا سکتے ہیں وہاں وہاں آپ نے ذرا کٹس لگانے ہیں، تاکہ جو ہے مالی معاملات میں ہم آپ کو ذرا سیکیور کر سکیں کینسیرین ٹل دی 16 دسمبر 2024 کی یہ میں بات کر رہی ہوں۔ اس کے بعد جی اگلا ستارہ آ گیا لیو، یعنی کہ برج اسد کے جو لوگ ہیں۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو یہ جس ہاؤس میں آپ کے آتا ہے، بچوں سے ریلیٹڈ کیئرفل رہیے گا، لو لائف میں کیئرفل رہیے گا، زیادہ لمبی پنچایتوں میں نہ پڑیے، بچوں پہ غفلت مت کیجیے گا، یہ تو ضروری انسٹرکشن ہے۔ مزاج کا جارحانہ پن کنٹرول کرنا ہے، جلد بازی میں کوئی کام نہیں کرنا، اپنی سپیڈ کو ذرا سلو رکھیے تاکہ مزاج کی تیزی جو ہے وہ کسی نقصان سے دوچار نہ کرے۔ اسپیشلی رشتوں کو ہینڈل کرتے ہوئے ازدواجی ریلیشن شپ یا کاروباری ریلیشن شپ، اس میں بھی آپ نے ذرا کیئرفل رہنا ہے ٹل دی 16 دسمبر۔ پھر اگلا ستارہ آ گیا جی ورگو، یعنی کہ برج سنبلا کے جو لوگ ہیں۔ آپ کا بھی یہ رولنگ لارڈ ہے، صرف کیا کرے گا، نیند اڑا سکتا ہے، بے چینیاں پیدا کر سکتا ہے،
26 نومبر سے جو ٹائم شروع ہونے جا رہا ہے، رشتوں کے لیے پرابلمز، جو آپ کے گھر کے رشتے ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، ان میں نہ غلط فہمیاں پیدا کرائے، گھر میں الیکٹرانکس کی خرابیاں نہ کرائے، گھر میں برقی آلات کو ذرا اپنے خود سے پہلے کنٹرول شروع کر دینا ہے۔ پھر وہ جو مارس آئے گا 7 دسمبر کو، یہ کیا کر سکتا ہے؟ نیند اڑا سکتا ہے، نیند میں بے چینی، نیند میں ڈسٹربنس پیدا کر سکتا ہے۔ تو وہاں پہ بھی ذرا آپ نے محتاط رہنا ہے ریگارڈنگ اپنے نیند، اور ٹریفک کے معاملات میں محتاط رہنا ہے، اوور سپیڈنگ نہیں کرنی۔ جو بھی سواری ورگوز آپ چلا رہے ہوں گے، اپنے SOPs کو فالو کرنا ہے۔ تفصیلات کے لیے اپنے ہاروسکوپ سننا نہیں چھوڑنا۔ اس کے بعد اگلا ستارہ آ گیا لبرا، یعنی کہ برج میزان کے جو لوگ ہیں۔ یہ کیا کرے گا؟ میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گی، اگر آپ ڈومیسٹک سفر کریں لبرا، تو آپ نے صدقہ دے کے کرنا ہے۔ جو بھی وہیکل پہ آپ سفر کر رہے ہیں، ذاتی وہیکل ہے تو اس کا مکینیکل چیک اپ کیے بغیر نہیں کرنا۔ رشتہ داریاں، سسرال، ننہال، ددہال، کسی قسم کی پنچایت کا فریق نہیں بننا۔ دفتری معاملات میں بھی ذرا سا آپ نے ہوشیار رہنا ہے۔ پھر وہ جو مارس، وہ بھی ساتھ ہی جگہ بدلے گا، وہ کیا کرے گا؟ دوستیوں میں رکھنا ڈالنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ تو بحث مباحثہ دوستوں کے ساتھ نہیں کرنا، خواہشات کیجئے، کوشش میں لگے رہیے۔ اس وقت میں اگر کوئی فیلئر یا ناکامی لبرا فیس کرنی پڑتی ہے، اس کو دل پہ نہیں لگانا۔ 16 دسمبر تک آپ کا کام ہے بس کوشش جو ہے اس کو جاری رکھنا۔ انشاءاللہ پھل بھی ملے گا، صبر کا اجر بھی ملے گا، اور بہت میٹھا ملے گا۔ اس کے بعد جی اگلا ستارہ آ گیا اسکارپیو، یعنی کہ برج عقرب کے جو لوگ ہیں۔ تو جی سب سے پہلے جو ہے یہاں پہ آپ کے جو یہ آتا ہے 26 نومبر سے، اسکارپینز اپنے خانہ مال میں محتاط ہو جائیے گا۔ فضول خرچی، اوور سپینڈنگ، لوگوں پہ اعتماد کرنا، قیمتی چیزوں کا دھیان رکھیے گا۔ ان سارے معاملات میں کیئرفل رہیے گا۔ مال کا صدقہ دیتے رہیے، کیونکہ میں آپ کو لوگوں کو یہ بھی بتاتی ہوتی ہوں کہ یہ چوری چکاری بھی کراتا ہے، تو بہت محتاط رہیے گا۔ پھر ادھر سے جب مارس پوزیشن بدلے گا، تو جو لوگ ذاتی کاروبار میں اس میں محتاط ہو جائیں، وہ اسکارپین جو لائم لائٹ میں ہیں، پولیٹیشنز ہیں، محتاط ہو جائیں۔ کوئی بلنٹ یا جارحانہ سٹیٹمنٹ نہیں دینی جو کل کو آپ ہی کے گلے میں جو ہے پڑ جائے، آپ ہی کے گلے میں لٹک جائے، اور آپ کو اس سے جو ہے بھگتنا پڑے۔ تو آپ نے بہت کیئرفل رہنا ہے۔ اگلا ستارہ آ گیا سیجیٹیریس، یعنی کہ برج قوس۔ پنکھا چلا دیں پلیز۔ تو جی برج قوس والوں کو جو ہے یہ 26 نومبر سے جو یہ کام کر سکتا ہے، انگزائٹی، بے چینی، کسی نہ کسی چیز میں فیلئر، اسپیشلی رشتوں میں، یعنی ازدواجی زندگی یا جو ہے کاروباری جو ریلیشن شپ ہے، اس میں یہ کوئی فیلئر سے آپ کو دو چار نہ کرے۔ دوسرا جو مارس پوزیشن بدلے گا، وہاں پہ میرے سیجیٹیرین سٹوڈنٹس کیئرفل ہو جائیں۔ یہ پڑھنے نہیں دے گا، ڈائیورژن کرے گا، اور کسی ایسے کام میں سیجیٹیرین نہیں پھنسنا جس میں لٹیگیشن ہو، اور اگر کوئی پیپر ورک سبمٹ بھی کرانا پڑتا ہے، اس وقت آپ نے اچھے کنسلٹنٹ ہائر کرنے، اچھے وکیل کی مدد لینی ہے، تاکہ آپ کو کوئی غلط خانہ بھرنے سے فیلئر یا ریجیکشن کو فیس نہ کرنا پڑے۔ اگلا ستارہ آ گیا جی کیپریکون، یعنی کہ برج جدی کے جو لوگ ہیں۔ تو جی کیپریکونینز، آپ کو کہاں پہ کیئرفل ہونا ہے؟ آپ کے تو 26 نومبر کو یہ انگزائٹی بڑھا سکتا ہے، نیند اڑا سکتا ہے، یعنی اپنی طبیعت کا خیال رکھیے۔ ٹریفک کے معاملات میں محتاط رہیے، اوور سپیڈنگ نہیں کرنی ہے آپ لوگوں نے، بیک سٹیبنگ کرنے والوں سے ہوشیار رہنا ہے۔ ادھر جو دوسرا مارس پوزیشن بدلے گا، خانہ مال کی وارننگ آ رہی ہے، وہاں پہ بالکل بنیا بن جائیے، اپنے بٹوے کو گھر چھوڑ کے جائیے، کریڈٹ کارڈز تو بالکل ساتھ نہ لے کے جائیے، تاکہ اب آپ کو ہم یہاں پہ اللہ نہ کرے کسی قسم کی بھی لاس سے قدرت بچا کے رکھے، جب تک 16 دسمبر نہیں آ جاتی یا گزر جاتی۔ اگلا ستارہ آ گیا ایکویریس، یعنی کہ برج دلوں کے جو لوگ ہیں۔
26 नवंबर को ये जहाँ कदम रख रहा है, दोस्तों में बहुत केयरफुल हो जाइए, बहस मुबाहिसा, लव लाइफ में, बच्चों से रिलेटेड मामलात, और अगर किसी दुनियावी ख्वाहिश के पूरा होने में रुकावटें या हर्डल्स आ रही हैं, उनसे आपने बिल्कुल ऑफेंड नहीं होना, आपने बिल्कुल नहीं घबराना। ये वक्त है, गुजर जाएगा इंशाअल्लाह ताला जो है, लेकिन इस वक्त आपने इन चीज़ों से ऑफेंड नहीं होना। फिर जो मार्स अपनी पोजीशन बदलेगा वो भी क्या करेगा, आपकी जो रिलेशनशिप एरिया एक्वेरियंस, आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी या आपके जो कारोबारी शराकत दारी है, उसमें ये रिफ्ट ना डालने की कोशिश करे, तनाव या दबाव। तो आपने वाइजली डील करना है। अगर किसी चीज़ पे गुस्सा भी आता है तो मेरे एक्वेरियंस आप लोगों ने रिएक्ट नहीं करना जब तक 16 दिसंबर ना गुजर जाए, या वाइजली अपना मौक़िफ़ पेश करना है। और तफसीलात के लिए हॉरोस्कोप को मिस नहीं करना आप लोगों ने। आखिरी सितारा जो है पाइसेस यानी कि बुर्ज हूत, तो जी 26 नवंबर को ये जहाँ जगह लेने जा रहा है, कोई नया बिज़नेस डील करनी है या बिज़नेस में बहुत केयरफुल हो जाना है। जिस वक्त ये कदम रख रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई डील साइन करते वक्त उसको बहुत बारी पड़िए, कोई आप गलत तो नहीं पड़ रहे, किसी अच्छे कंसल्टेंट की मदद लें पाइसेस, किसी अच्छे लॉयर की मदद लें कि कोई शिक आपको कल को किसी मुसीबत में ना डाल दे। फिर जो अगर आप लोग वो हैं लाइमलाइट में हैं, पॉलिटिशियंस हैं या मीडिया एंकर्स हैं, तब भी केयरफुल रहना है आपने कि कोई ऐसी स्टेटमेंट ना ली जाए जिसका मायने कुछ और ले लिया जाए, आप कहना कुछ और चाहते हैं और फिर वो कंट्रोवर्शियल हो जाए। दूसरी जो आपको एहतियात करनी है, जब मार्च 7 दिसंबर को आएगा, ये आपकी हेल्थ एरिया में या जॉब एरिया में बेचैनी या खलल डालने की कोशिश करेगा, तो अपनी हेल्थ में केयरफुल रहना है मेरे पाइसेस। और आपने जो है जॉब एरिया में भी बहुत केयरफुल रहना है, किसी से हेड ऑन नहीं जाना, चाहे वो बॉसेस हों, कुलीग्स हों, यहाँ तक कि आपका मातहत स्टाफ हो, तो हेड ऑन नहीं जाना किसी के साथ आप लोगों ने। तो ये एक जनरलाइज इन्फॉर्मेशन है, 12 सितारों की हेडलाइंस हैं, हाइलाइट्स हैं। तफसीलात के लिए वीकली हॉरोस्कोप आप लोगों के पास आता है, लेकिन एक आपको पता है मुझे अलर्ट्स मैं ज़रूर आप लोगों को शेयर करती होती हूँ। तो 26 ऑफ नवंबर से लेके 16 ऑफ दिसंबर तक ये जो टाइम है, ये थोड़ा सा सितारा मार्स और मरकरी मिलके ज़रा कियोस क्रिएट करने जा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा इनसे आपने ज़रा संभल के रहना है। और दुआ वो चीज़ है जो तकदीर को बदल सकती है, इस यकीन के साथ मांगिएगा रब से। और सदका जो अल्लाह के ग़ैज़ो ग़ज़ब को ठंडा करता है और बलाओं को टाल देता है। तो इन बलाओं से अमान के लिए जो तौफ़ीक हो आपकी, आप सदका दिया कीजिएगा। बाकी मुझे दीजिए सामिया ख़ान को सामिया ख़ान लाउंज से इजाज़त। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, रेड घंटी का बटन दबा दीजिए। यही मोरल बूस्टिंग हेल्प है जो आप हमारी कर सकते हैं। दूसरा, आपका फीडबैक मेरे लिए लर्निंग है, वो ज़रूर दिया कीजिए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ, तारीखें बोलती हूँ, और ये जो सितारे कर रहे हैं ना, यकीन जानिए, मैं पता नहीं, मुझे गिनूंगी साल, कितने साल हो गए काम करते हुए, ऐसा कभी भी नहीं हुआ जो सितारे अब कर रहे हैं। और वे ये वही रीज़न है जो मैं आप लोगों से कहती हूँ कि हम एंड ऑफ वर्ल्ड की तरफ हमारा जर्नी, हमारा सफ़र शुरू है। तो जो दिन खैर का गुजर जाए उस पे अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, और आने वाले दिन की रब से सलामती मांगा कीजिए। अपना, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त जो जिस शेप में जा रहा है, होना तो बेहतर है, ये मेरा ईमान है, पर थोड़ी सी तोड़ फोड़ से गुज़र के बेहतरी की तरफ जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, और पाकिस्तान को इस वक्त दुआओं में ना भूलिएगा। अपनी ज़ात से निकल के भी, मुल्क है तो हम हैं, धरती है तो हम हैं, अगर हम मिट्टी से वफा नहीं करेंगे तो इसी मिट्टी ने कल को अपने अंदर पनाह देने से भी इनकार कर देना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला तफसीलात के लिए हॉरोस्कोप को मिस मत कीजिएगा। ओके, अब लेती हूँ इजाज़त। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।
اپنا خیال رکھیے گا. اللہ پاک آپ سب کے مددگار ہو. اللہ پاک آپ سب کے حامی و ناصر ہوں. فی امان اللہ. تھینک یو.